آگے اللہ نے جنتیوں کا بتایا کہ یہ جہنمی ہے، اس کے برعکس جنتی بھی ہوں گے، جن کو کہاں لے جایا جا رہا ہوگا؟ جنت کی طرف. حتی اذا جاؤہا، اللہ کہتے ہیں جب وہ جنت کے قریب آئیں گے، وفتحت ابوابہا، استقبال میں پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے. تو وفتحت وقال لهم خزنتہا، جنت پہ بھی نا فرشتے کھڑے ہوں گے. جب وہ آتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف. اچھا ایک بات یاد رکھو، جو قرآن کہتا ہے نا الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے اگر کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیں نہیں آ رہی کیا سمجھ میں بھائی؟ بعض لوگ جنگل میں پیدا ہوئے مر گئے، ان کو کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، عیسیٰ علیہ السلام کون، تو ان سے پھر یہ سوال نہیں ہوگا. وہ تو کہے گا نا، اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ تو کہیں گے مجھے کیا پتا، میں تو افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوں. ہاں توحید کا سوال ہر ایک سے ہوگا، توحید کا سوال، کیونکہ یہ اس کی دلیل عقلی ہے. عقل کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، باقی شریعت کے احکام کا سوال نہیں ہوگا. تو حجت جب تمام ہوتی ہے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے. تو ہم سب پر تو حجت تمام ہو چکی ہے، تو ہم دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، ہم کس کی فکر کریں؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ نیوٹن جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ مگر تو میں نیوٹن کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا. میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے اگر توحید کے راستے کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا بھائی؟ جہنم. میں اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو میرا خطرہ ہے، اللہ بچائے ہم سب کو، پھر جہنم میں جانے کا بڑا سخت خطرہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتی لوگ جب جنت کے قریب جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے. جو داروغہ ہیں وہ کہیں گے کہ سلام علیکم. وہ یہ نہیں کہیں گے کیا تمہیں کوئی کسی نے بتایا تھا جنت کے بارے میں جو تم یہاں آئے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے بھائی بتایا تھا تبھی تو آ رہے ہیں جنت کی طرف، انہوں نے وہ اعمال کر لیے، لہذا فرشتے ویلکم کریں گے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. طبتم، یہ بڑا مزے کا جملہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا. طبتم کا مطلب ہے بہت اچھے رہے تم، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہے؟ ویل ڈن، ہٹو بچوں ہوگا پورا ترجمہ اس کا. یعنی فرشتے جب دیکھیں گے نا یہ جنت کی طرف آ رہے ہیں اور جنت میں حوریں ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں اور قطوفہا دانیاں، درختوں کے لٹکے ہوئے پھل ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو فرشتے بھی للچائی ہوئی نظروں سے کہیں گے طبتم، ویل ڈن، بہت اچھے، ہٹو بچوں ہو گیا یہ تو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی فرشتے بھی حیران ہو کے کہیں گے یار کیا خوش قسمت ہو تم لوگ، ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. طبتم، بہت اچھے رہے تم. نہیں آئے گی سمجھ میں تمہارے؟ دیکھو ایک آدمی کی 4 ہو گئی ایک ہی دن، آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی، آپ اسے کیا کہو گے؟ بہت ہی اچھے یار، وہ تو بہت ہی آگے نکل گئے یار. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ویل ڈن ہے یار. تو طبتم کا نہیں میں ترجمہ کر پا رہا حقیقت میں، بس یہ جب بہت ہی کوئی طبتم کا مطلب ہٹو بچوں، یہ مطلب ترجمہ کریں آپ. فرشتے کیا کہیں گے؟ کراچی والا آئے گا تو بولیں گے ہٹو بچوں ہو گیا بھائی یہ تو، کیونکہ انڈیا وہ پنجاب والے سمجھتے نہیں ہٹو بچوں کا مطلب کیا ہے. میں نے کہیں بیان میں کہا نا ہٹو بچوں، تو میں جب حج کرنے گیا تو وہاں ایک انڈین مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ہٹا رہے ہوتے ہو، ہٹو بچوں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اب تو انڈیا میں بھی ہے، آیا شریعہ انڈیا سے ہی ہے لیکن ہر جگہ نہیں لوگ سمجھتے. تو ہٹو بچوں کا مطلب ہٹو بچوں، یہ ہاں بچوں کا کام، ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے یہاں پہ. تو فرشتے کہیں گے طبتم، ویل ڈن، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی، جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ قربانیاں وہ دے کس لیے رہے تھے؟ جنت کے لیے. آخرت میں جاتے کچھ بھی نہ نکلتا، کتنا غصہ آتا نا، اے اللہ ہم نے بوڑھے ابا کے سامنے اف بھی نہیں کیا، ہمیں پتا تھا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی قدموں میں جنت، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے، بیوی کے حقوق ادا کیے جنت ملے گی. بیوی نے کہا اپنے شوہر کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مان لیا کہ میرا سربراہ ہے، کس بیس پہ بھائی جنت ملے گی، صبر کر لو. دل تو کسی خاتون کا نہیں چاہتا اپنے شوہر کو سربراہ ماننے کا، لیکن مجبوری میں کیا کیا؟ مان لیا. آدمی کا دل نہیں چاہتا اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کے علاوہ سب اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا محبت کس سے کرو بھائی؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، جنت کی لالچ میں محبت کرنا شروع کر دی. بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھ لی، کس کا دل چاہتا ہے بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھنے کا؟ تو ساس کی خدمت کر لی، رشتہ داری جوڑ لی، نماز قائم کر لی، داڑھی رکھ لی، عورت نے پردہ کر لیا، سارے حکام کیے، جہاد کیا اللہ کی راہ میں. بہت تو شہید ہو گئے، جان گوا بیٹھے اپنی، کس کی لالچ میں؟ جنت. اور وہ جنت ہی نہ ملتی، کس قدر غصہ آتا کہ نہیں آتا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے. کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. جو وعدہ اس نے کیا تھا تو یہ سیاسی وعدے نہیں نکلے. سیاسی لیڈر تو کتنے وعدے کیے تھے نا. ایک سیاسی رہنما میرے پاس آئے الیکشن سے پہلے،
آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں. کہنے لگے دیکھیں اب تک تو ہم نے ہی کراچی میں جتنا بھی کام کیا ہے، جتنا بھی، مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، میں بڑی مشکل سے، یار جھوٹ بولنے سے پہلے کراچی میں کام ہوا کدھر ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام کراچی میں نظر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ میں تو گزرا تھا نیچے میز کے، میں نے کہا یار کوئی حد ہوتی ہے، لطیفہ سنانے سے پہلے بتا تو دو کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، میں تیاری تو کروں اتنا، کیونکہ یہ چھوٹا لطیفہ نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ ہنسنا پڑ رہا ہے، یعنی ڈھیٹ پنے کی انتہا. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو پروموٹ کروں ایکچولی. میں نے کہا بھائی جان بہت آپ نے کام کیا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے الحمدللہ. تو بہت سے لوگ آئے ہیں، کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا کہ کسی ایک کی طرف ذہن جائے، یا کوئی بندہ کہ اچھا میں ملنے آیا تھا تو میں مراد ہوں، نہیں بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بہت لوگ آئے ہیں الیکشن سے پہلے، میں نے تو پھر کسی کو پروموٹ کیا ہی نہیں نا. میں نے کہا تو وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ دیکھیں اب تک جو ڈیولپمنٹ کا، ڈیولپمنٹ نہیں، ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی میں کتنا، یہ سب ہمارا ہی ہے. مجھے بہت، میں نے کہا یار اللہ نے جہنم غلط نہیں بنائی ہے، بالکل صحیح بنائی ہے. کہ کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں، کیا ایک کیل تم لوگوں نے ٹھوکی نہیں ہے کراچی میں یار، اور ووٹ مانگنے سے پہلے کہہ رہے ہو سارا کام کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا. کام کہاں کیا ہے جو آپ کہو گے ہم نے کیا ہے؟ یہ ایسے جیسے گٹر میں ڈھکن نہیں اور کہہ رہے ہیں ڈھکن کس نے لگایا ہے؟ یہ تو میں نے لگایا. ابے ڈھکن تو پہلے لگا ہوا دکھا، یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ تو نے لگایا ہے کسی اور نے لگایا ہے. بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں یار یہ سیاسی لوگ، اللہ کی پناہ ہے یار. مجھے تو ہنسی اتنی آ رہی تھی، میں نے کہا بعد میں ہنسا جانے کے بعد، میں نے کہا یار وہ انسلٹ ہو جاتی ہے اس بندے کی. میں نے کہا یار دیکھو یار، اچھا خیر. تو وہ کیا کہیں گے؟ صدقنا وعدہ، کہیں گے اللہ کے وعدے سیاسی وعدے نہیں. اچھا کمال کی بات ہے الیکشن کے بعد بھی نہیں ڈھکن لگے، پھر بھی نہیں ڈھکن لگے. تو صدقنا وعدہ، کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اس نے. بحریہ ٹاؤن میں آج تمہارا ایک پلاٹ نکلا ہے، خوشی سے پاگل ہو جاؤ تم. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ، ہماری تعریف نہیں ہے، تعریف تو اس ذات کی ہے جس کے لیے ہم نے تھوڑی سی قربانی دی اور اس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا جس میں جہاں چاہے ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پھر وہ کہیں گے عمل کرنے والوں کا اللہ تو نے کتنا اچھا بدلہ دے دیا، اتنی کی تو ہمیں توقع نہیں تھی، کتنا اچھا بدلہ دے دے گا تو. تو جنت کیا ہے پھر انشاءاللہ میں کل اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بتاؤں گا کہ چھوٹی سی جنت کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی جنت. تو اس لیے بھائی راتوں کو تہجد میں جہنم سے پناہ اور جنت کی لالچ میں بھی تھوڑا سا اللہ کو. ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں یا فلانی جگہ سیٹنگ کامیاب ہو جائے. میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت جہنم کی آگ سے بچت اور جنت میں داخلہ. یہ اصل ہے ہمارے لیے، اصل کامیابی، اصل ترقی یہ ہے. اس کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.